دعوت دینے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ہماری آج کی اس محفل میں جتنی بھی رعنائیاں ہیں وہ انہی کی کرم فرمائیوں کا نتیجہ ہیں۔ میں ان الفاظ کے ساتھ میں ان کا تعارف کراؤں جو کہ بغیر نام لیے آپ کو اس شخصیت تک پہنچا دوں گا۔ سنا ہے ان کو سخن کے اصول آتے ہیں، سنا ہے ان کو سخن کے اصول آتے ہیں، کرے کلام تو باتوں سے پھول آتے ہیں۔ سنا ہے ان کے پڑھانے میں مٹھاس ایسی ہے، سنا ہے ان کے پڑھانے میں مٹھاس ایسی ہے، بخار ہو بھی تو بچے اسکول آتے ہیں۔ میری مراد ہمارے مدرسے کے روح رواں، امیر کارواں، علوم دینیہ اور دنیاویہ کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینے والی شخصیت محترم جناب الحاج ریاض احمد محمد طاہر مومن صاحب دامت برکاتہم والا، میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں، ہم تمام سامعین کو مستفیض فرماویں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسہ و مسجد ارکم رسول آباد کھاڑی پار بھیونڈی سالانہ تعلیمی رپورٹ برائے تعلیمی سال شوال 1445 تا ماہ شعبان 1446 و حساب و کتاب برائے سال 1 اپریل 2024 تا مارچ 2025 پیش کردہ بروز جمعرات 13 فروری یعنی آج 14 شعبان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل صد احترام صدر جلسہ حضرت مولانا قاضی مطیع الرحمان صاحب، قاضی دارالقضاء بھیونڈی، مقرر خصوصی حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر علماء کرام و مہمانان خصوصی، مہمانان اعزازی، معزز حاضرین کرام، اساتذہ کرام، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین عزت مآب ہماری مائیں اور بہنیں اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 10 شوال 1445 بمطابق 20 اپریل 2024 بروز سنیچر مدرسہ ارکم کے تعلیمی سال کا آغاز ہوا۔ سال گزشتہ کے 75 طلباء اور جدید داخلے میں 92 طلباء، اس طرح سال کے شروع میں شعبہ حفظ و اعدادیہ میں طلباء کی تعداد 167 رہی۔ ششماہی امتحان میں شریک طلباء 154 اور سالانہ امتحان میں شریک طلباء کی تعداد 144 رہی۔ واضح ہو کہ داخل مدرسہ ان بچوں میں 25 بچے محلے کے وہ بچے ہیں جو کہ حفظ قرآن پاک کے ساتھ اپنی اسکول کی تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ اردو میڈیم کے ہوں یا کہ انگریزی میڈیم کے۔ مدرسہ ارکم کی سرگرمیاں 6 ذی الحجہ 1445 بمطابق 13 جون 2024 بروز جمعرات بعد نماز ظہر مسجد ارکم میں شرم قربانی کے تعلق سے ایک اہم میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں اہلیان محلہ اور مخیر حضرات کی بڑی تعداد شریک رہی۔ شرم قربانی کی وصولیابی کے عوض صاحب قربانی سے تعاون حاصل کرنے، قربانی کے روز قربانی کے فریضے کی ادائیگی میں منظم طور پر قربانی کے نظام میں اپنا حصہ ادا کرنے کی درخواست کی گئی۔ انٹرویو برائے تقرری اساتذہ 10 جولائی 2024 بروز بدھ مدرسہ ارکم کے شعبہ قرأت کے لیے انٹرویو کا انعقاد کیا گیا، جس میں موجود قاری حضرات میں سے قاری محمد اظہر صاحب قاسمی کو شعبہ قرأت میں استاد کی حیثیت سے منتخب کیا گیا۔ ششماہی امتحانات 14-15 ستمبر بمطابق 10-11 ربیع الاول بروز سنیچر اتوار مدرسہ ارکم کے طلباء کے ششماہی امتحانات کا انعقاد کیا گیا۔ سالانہ کھیل کود 19-20 دسمبر 2024 بروز جمعرات جمعہ طلباء کے درمیان سالانہ کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ اکثر بچوں نے ٹورنامنٹ میں حصہ لیا۔ طلباء کی کچھ 8 ٹیمیں بنائی گئیں۔ مقابلے میں شریک تمام طلباء نے ضوابط و قوانین کا خیال رکھتے ہوئے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ فائنل جیتنے والی ٹیم کو عاشق ہند ٹرافی سے نوازا گیا۔ دینی و تعلیمی سرگرمیاں واضح ہو کہ مدرسہ ارکم میں بچوں کی ہمگیر صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے ایک تنظیم انجمن صوت القرآن کے نام سے قائم ہے،
زیادہ سے زیادہ بچے شرکت کر سکیں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان کی ہفتہ واری انجمن ہر جمعرات کو بعد نماز ظہر منعقد کی جاتی ہے، جس میں طلباء قرات، حمد، نعت، تقریر وغیرہ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ختم قرآن کی دعائیہ مجلس 5 فروری 2025 بمطابق 6 شعبان 1446 ہجری بروز بدھ صبح 10:30 بجے ختم قرآن کی دعائیہ مجلس کا اہتمام کیا گیا۔ مدرسہ سراج العلوم کے شعبہ تعلیمات کے صدر حضرت مولانا مفتی حفیظ اللہ قاسمی صاحب نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت فرمائی اور قرآن پاک کی عظمت، شان اور اہمیت پر پرمغز گفتگو کی۔ ساتھ ہی ساتھ حفظ کرنے والے طلباء کی اہمیت، ان کے درجے اور مقام کے تعلق سے احادیث کی روشنی میں ان کی اور ان کے والدین کو قیامت کے روز اعزازات اور درجات بلند سے نوازے جانے کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو بھی قرآن پاک کو پڑھنے، حفظ کرنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سال حفظ قرآن کی تکمیل کرنے والے 10 طلباء کے نام اس طرح ہیں: 1 حافظ محمد فائق ظہیر الدین، 2 محمد اسماعیل انوار الحق، 3 محمد صدام محمد مرتضیٰ، 4 محمد رضی محمد اعظم، 5 محمد زید محمد منظور، 6 محمد احسان محمد رضوان، 7 رحمت اللہ ثناء اللہ، 8 محمد موسیٰ محمد مستقیم، 9 مصباح الحق معین الدین، 10 محمد سمیر عبد الرزاق۔ الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ان 10 طلباء میں سے محمد اسماعیل انوار الحق نے صرف 1 سال یعنی جاری تعلیمی سال میں 25 پارے حفظ کیے اور محمد فائق ظہیر الدین نے 1 سال میں 20 پارے حفظ کر کے قرآن پاک کی تکمیل کی۔ مزید خوشی اور فخر کی بات یہ ہے کہ محمد تبریز محمد عالم نے 1 دن میں پورا قرآن حفظ دور سنایا، جس کو عرف عام میں 1 بیٹھک میں پورا قرآن سنانا کہتے ہیں۔ ہم ان کو، ان کے والدین کو اور اساتذہ کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان کو ابھی انعامات سے نوازا گیا ہے۔ واضح ہو کہ ان 10 بچوں کے حفظ قرآن پاک کی تکمیل سے مدرسہ ارقم سے حفظ قرآن کی تکمیل کرنے والوں کی تعداد 227 ہو گئی ہے۔ الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے، آمین۔ سالانہ امتحان 9-10 فروری 2025 بمطابق 10-11 شعبان 1446 بروز اتوار پیر سالانہ امتحانات کا انعقاد کیا گیا۔ مدرسہ ارقم کی روایت رہی ہے کہ امتحانات کے انعقاد کے لیے ممتحن حضرات ایگزامینر شہر کے دیگر ممتاز مدارس کے اساتذہ کو بلایا جاتا ہے تاکہ امتحانات کا اعلیٰ معیار قائم رہے۔ الحمدللہ ششماہی اور سالانہ دونوں ہی امتحانات کے لیے جن حضرات کی مدد لی گئی ان کے نام اس طرح ہیں: شعبہ حفظ القرآن قاری فضیل احمد صاحب، امام طیب مسجد، مولانا انعام اللہ صاحب ثاقبی، امام و خطیب باغ فردوس مسجد، قاری محمد شمسی مدرسہ مفتاح العلوم ہندوستانی مسجد، مولانا افضال احمد صاحب ندوی دارالعلوم دینیات، حافظ نفیس احمد صاحب مدرسہ نور الاسلام نالا پار، مولانا محمد ارشد صاحب جامع سراج العلوم۔ شعبہ قرات کے لیے قاری محمد اشفاق صاحب عربی مدرسہ واجہ محلہ، قاری معراج الحق صاحب مدرسہ وسیعت العلوم دیوان شاہ اقصی مسجد، قاری تنزیل احمد صاحب جامع سراج العلوم، قاری عبد الرحمن صاحب مدرسہ مفتاح العلوم، قاری عتیق صاحب جامع سراج العلوم۔ شعبہ حفظ دور قاری محمد فاروق صاحب جامع التوحید امین باغ کھاڑی پار۔ شعبہ مکتب حافظ محمد وسیم صاحب سراجی استاد مکتب ارقم فائن ٹچ، اور حافظ جمیل احمد صاحب استاد مکتب ارقم فائن ٹچ۔ واضح ہو کہ یہ مکتب مسجد ارقم میں قائم ہے جو کہ فائن ٹچ کے نظام سے ہٹ کر روایتی طرز پر قائم ہے اور اس میں بچوں سے کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ الحمدللہ تمام ممتحن حضرات نے اطمینان بخش نتائج دیے، مزید اپنے مفید مشوروں سے نوازا۔ ہم اراکین مدرسہ ان تمام حضرات کے بے حد مشکور ہیں۔ مدرسے کے بچوں کے لیے اسکول کی تعلیم کا انتظام دور حاضر کے تقاضوں کے پیش نظر دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کی افادیت اور اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے انتظامیہ نے مدرسے کے بچوں کو اسکول کی تعلیم کے ساتھ جوڑنے کی ایک کوشش کی ہے۔ 14 سال سے کم عمر بچوں کو ان کی عمر کے لحاظ سے مناسب جماعت میں ضلع پریشد اسکول کھاڑی پار میں بھی داخلہ کرایا گیا ہے۔ اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے اور کوشش ہے کہ مدرسے کا نظام متاثر نہ ہو اور طلباء آگے چل کر SSC بورڈ کے امتحانات میں 17 نمبر کا فارم بھر کر شریک امتحان ہوں اور انہیں پاسپورٹ یا ڈرائیونگ لائسنس بنانے میں کوئی دشواری نہ ہو۔
سابق استاد مولانا ثناء اللہ کی رخصتی۔ مولانا ثناء اللہ صاحب جو پچھلے تقریباً 15 سالوں سے مدرسے ارقم ابتدائی جماعتوں کی درس تدریس اور خوشخطی سکھانے کا فریضہ انجام دے رہے تھے، ریاست بہار میں سرکاری کام ملنے کی وجہ سے اپنے وطن چلے گئے۔ واضح ہو کہ انہوں نے مدرسے میں رہتے ہوئے 10ویں جماعت کا امتحان 70 نمبر فارم بھر کر دیا اور پورے شہر میں اول مقام حاصل کیا۔ بعد میں انہوں نے BA اور MA کے امتحانات بھی دیے اور نمایاں کامیابی حاصل کی۔ مدرسے ارقم میں قرآن پاک کی تعلیمات کو واضح اور خوشخط انداز میں پیش کرنا آپ کا ایک نمایاں کام تھا، جس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ شعبہ مکتب و فائن ٹچ۔ الحمدللہ مسجد ارقم میں دینی تعلیم و تربیت کے وسیع تر استفادے کے لیے روایتی مکتب، جس میں 40 تا 50 طلباء و طالبات کے علاوہ جدید طرز پر قائم شدہ مکتب فائن ٹچ، جس میں طلباء و طالبات کی تعداد سال کے آخر تک 452 رہی، جاری ہے۔ مسجد ارقم میں قائم شدہ فائن ٹچ میں 27 کلاسز ہیں، جن میں 4 اساتذہ 0 کلاس سے لے کر 8ویں جماعت تک کی تعلیم دیتے ہیں۔ امید ہے کہ سال کے آخر تک انشاءاللہ 60 طلباء و طالبات کا قرآن پاک مکمل 60 طلباء و طالبات کا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ ان کے علاوہ الامت اسکول میں بڑی لڑکیوں اور خواتین کے لیے بھی مدرسے کی تعلیم کا انتظام ہے، جن میں 50 طالبات و خواتین پر زیر تعلیم ہے۔ تعلیم کے 4 حلقے ہیں، شعبے قائم ہیں: ناظر قرآن، بچوں کا دینیات، بالغان کا دینیات، شعبہ حفظ القرآن۔ امسال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 8 طالبات و خواتین نے قرآن پاک ختم کیا ہے۔ سال گزشتہ کی طرح اس سال بھی رمضان کے مہینے میں طالبات و خواتین کے لیے تفسیر قرآن پاک کا سلسلہ جاری رہے گا، جو کہ پہلے روزے سے ہی دوپہر 2 بجے سے شروع کی جائے گی انشاءاللہ۔ خواتین و طالبات سے شرکت کی درخواست ہے۔ آج کے اس پروقار جلسے میں ان 7 طالبوں حفاظ کرام کو دستار فضیلت حفظ القرآن سے نوازا جا چکا ہے اس وقت، جنہوں نے سال گزشتہ حفظ کی تکمیل کی تھی اور پھر سال بھر وہ مشق کرتے رہے، اپنے قرآن پڑھنے کو پختہ کرتے رہے اور آخر میں دور کے امتحان میں کامیاب بھی رہے۔ ان کے نام اس طرح ہیں: حافظ محمد تبریز عالم، حافظ محمد شارق ظہیر الدین، حافظ ابو عبیدہ محمد شعیب، حافظ محمد نعمان محمد رضوان، حافظ محمد زبیر محمد منظور، حافظ انوار الحق امتیاز احمد، حافظ محمد زید محمد مسلم۔ آخر میں مدرسہ و مسجد ارقم کے جملہ کاموں کے لیے سب سے پہلے اپنے رب اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ کہ اس نے اس ناچیز کو اس خدمت کے لیے قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ جملہ کاموں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ دعا ہے کہ جو کام ابھی بھی باقی ہیں ان کو جلد از مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں، خاص طور پر امام مسجد، دونوں امام، مؤذن صاحب، تمام اساتذہ کرام، انتظامیہ کے اراکین، ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب، سلیم احمد، فیاض احمد صاحب، ڈاکٹر محمد سعید صاحب، ابو الحسنات صاحب گڈو، مفتی لائق صاحب، مفتی منصور احمد صاحب، ریحان بھائی، فیاض الدین ملا صاحب FT، احسان عبد الرحمان صاحب، محمد کلیم سیٹھ صاحب، سرفراز بھائی، تبریز بھائی، مناج فقیر محمد، انجینئر محمد عاطف، محمد سعد ریاض طاہر، ڈاکٹر انتخاب اور محمد حریب محمد اقبال صاحبان۔ ان کے علاوہ وہ تمام حضرات و خواتین جو اپنے خاموش تعاون اور پرسوز دعاؤں میں مدرسہ و مسجد ارقم کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام افراد کو اور ان کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں سب کے سب کو اپنی شان کے شایان اجر عظیم سے نوازیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی اس بابرکت شب اور بابرکت جلسے میں امت مسلمہ کے حالات کو بہتر سے بہتر بنانے کا فیصلہ فرمائے، آمین۔ فلسطین، غزہ اور بیت المقدس کی آزادی کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی عزت، آبرو، غیرت و حمیت کی حفاظت فرمائے، شریعت کی حفاظت فرمائے، اوقاف کی حفاظت فرمائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ دنیا میں بھی کامیاب فرمائے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے، آمین آمین۔ جہاں تک حساب و کتاب کا تعلق ہے الحمدللہ انتہائی سخت حالات میں بھی مدرسہ و مسجد کے تمام اخراجات پورے ہوئے ہیں۔ مارچ کے مہینے کے آخر میں حساب کی تکمیل ہوتی ہے جو کہ فی الحال باقی ہے۔
آخر میں میں جملہ عراقین مدرسہ و مسجد ارکم کی جانب سے دوبارہ آپ تمام حضرات کے تعاون و خیر خواہی کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی روزی میں برکت عطا فرمائے اور جان و مال کی حفاظت فرمائے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ شکریہ آمین جزاک آمین۔ اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ، احسن الجزا۔ محترم نے سالانہ رپورٹ بڑے مفصل اور مرتب انداز میں پیش کی۔ ان کے تأثرات سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہوں یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک